ویلکم بیک. جنگ ختم کرنے کی شرائط پر امریکہ اور ایران میں عدم اتفاق کے باعث بین الاقوامی منڈی میں تیل کی قیمتوں میں اضافہ ہوا ہے. لنڈن برنٹ خام تیل 4.2% اضافے سے فی بیرل $105.50 پر ٹریڈ کر رہا ہے. ویسٹ ٹیکسس خام تیل 4.7% بڑھ کر فی بیرل $99.90 پر پہنچ گیا. ایشیا اسٹاک مارکیٹوں میں بھی آج مندی دیکھی جا رہی ہے. ٹوکیو کا نکئی انڈیکس 1.1% نیچے آ گیا. شنگھائی انڈیکس میں 0.3% کمی ہوئی. ہانگ کانگ کا ہینگ سینگ انڈیکس 1.3%، جبکہ ساؤتھ کوریا کا کوسپی انڈیکس 1.1% نیچے ٹریڈ کر رہا ہے. ممبئی اسٹاک میں سینسیکس انڈیکس 1.5 اور نفٹی 50 1.3% گراوٹ کا شکار ہے. کاروباری ہفتے کے پہلے دن آج پاکستان سٹاک مارکیٹ میں مندی دیکھی جا رہی ہے. 100 انڈیکس 1,71,000 پوائنٹس کی سطح سے نیچے آ گیا. دوران کاروبار 1,532 پوائنٹس تک کمی دیکھی گئی. کریکشن کے بعد 1,059 پوائنٹس کمی سے انڈیکس 1,70,056 پوائنٹس پر ٹریڈ کر رہا ہے. امریکی صدر نے ایران کے جواب کو مسترد کر دیا. ٹروتھ سوشل پر لکھا، ایران کا جواب قابل قبول نہیں. خبردار کیا کہ مزید 2 ہفتے ایران پر حملے کر سکتے ہیں. کوئی ایرانی افزودہ یورینیم کے پاس گیا تو اس کو اڑا دیں گے. وال اسٹریٹ جرنل کے مطابق ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے سے انکار کر دیا. انتہائی افزودہ یورینیم تیسرے ملک منتقل کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. کہا ہے عالمی ضمانتوں کے بغیر آبنائے ہرمز نہیں کھل سکتی. تسنیم نیوز نے دعویٰ کیا ہے کہ ایران کا کہنا ہے ٹرمپ کی جانب سے جواب مسترد کرنا بے معنی ہے. اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا. ایران میں کوئی بھی ٹرمپ کو خوش کرنے کے لیے تجاویز نہیں بناتا. مذاکراتی ٹیم صرف ایرانی عوام کے حقوق مد نظر رکھ کر منصوبہ تیار کرتی ہے. اگر ٹرمپ جواب سے ناخوش ہیں تو یہ ایران کے حق میں بہتر ہے. ایرانی سرکاری خبر ایجنسی ارنا نے وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ کو گمراہ کن قرار دیا ہے. وال اسٹریٹ جرنل نے اپنی رپورٹ میں بتایا تھا کہ ایران نے جوہری تنصیبات ختم کرنے سے انکار کر دیا ہے. ارنا کا کہنا ہے جوہری مواد سے متعلق وال اسٹریٹ جرنل کی رپورٹ غلط ہے. جواب کا اصل متن تھا کہ تمام محاذوں جنگ فوری بند کر کے ایران پر دوبارہ حملہ نہ کرنے کی ضمانت دی جائے. امریکہ سے تیل برآمدات سمیت تمام پابندیاں ختم کرنے کا مطالبہ بھی کیا گیا. وال اسٹریٹ جرنل کا دعویٰ ہے کہ امریکہ کو جواب میں ایران نے یورینیم افزودگی عارضی طور پر روکنے پر آمادگی ظاہر کی ہے. امریکی صدر ٹرمپ کا اسرائیلی وزیر اعظم نتن یاہو سے ٹیلی فون پر رابطہ ہوا ہے. امریکی نیوز ویب سائٹ ایکزیوس سے گفتگو میں صدر ٹرمپ نے کہا نتن یاہو سے ایران کے جواب کے علاوہ دیگر معاملات پر بھی بات کی. ٹرمپ نے یہ بتانے سے انکار کر دیا کہ آیا وہ ایران سے مذاکرات جاری رکھیں گے یا فوجی کارروائی کریں گے. ٹیلی فون کال کی تفصیلات جاری نہیں کی گئیں. اسرائیلی وزیر اعظم نیتن یاہو کا کہنا ہے ایران سے جنگ ابھی ختم نہیں ہوئی. افزودہ یورینیم نکالنے کے لیے امریکی فوج ایران میں داخل ہوگی. ٹرمپ نے انہیں واضح طور پر کہا ہے ہم اپنی فوج ایران میں داخل کریں گے. امریکی ٹی وی کو انٹرویو میں نیتن یاہو کا دعویٰ تھا کہ ایران میں جوہری مواد اب بھی موجود ہے اور افزودگی کے مراکز کو ختم کرنا باقی ہے. نیتن یاہو نے کہا میں چاہتا ہوں امریکہ کی جانب سے اسرائیل کو دی جانے والی فوجی مالی امداد کو صفر پر لے آؤں. یہ بات میں نے صدر ٹرمپ کو بھی کہی. وہ حیرت سے دنگ رہ گئے. ایران کا کہنا ہے چین امریکہ کے ساتھ کسی بھی معاہدے کی ضمانت دے سکتا ہے. بیجنگ میں ایرانی سفیر عبدالرضا رحمان فضلی نے ایکس پر جاری بیان میں لکھا کہ چین ایران اور امریکہ کے درمیان کسی بھی ممکنہ معاہدے کے لیے ضامن کا کردار ادا کر سکتا ہے. ایرانی سفیر نے مزید کہا روس اور چین دونوں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کے مستقل رکن ہیں، اس لیے ان کی شمولیت کسی بھی ممکنہ معاہدے کو زیادہ مضبوط اور قابل اعتماد بنا سکتی ہے. ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. امریکہ سے مذاکرات کا مقصد قومی حقوق کی جنگ لڑنا ہے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن کے سامنے جھکنا ہماری تاریخ نہیں. سفارتی کوششوں کا واحد مقصد ایرانی مفادات کا دفاع ہے. جنگ بندی کے باوجود ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے. ایرانی قوم کے تعاون سے تمام مشکلات پر قابو پا لیں گے. جنگی بحری جہازوں کی تعیناتی سیکیورٹی مشن ہے. یہ سیکیورٹی مشن ایران سے ہم آہنگی کے ساتھ انجام دیا جائے گا. فرانسیسی صدر ایمانوئل میکرون کا کہنا ہے آبنہ ہرمز میں بحری جنگی جہازوں کی تعیناتی کبھی بھی آپشن نہیں تھا. فرانس کا ابتدا سے یہی موقف رہا ہے. برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک خصوصی مشن قائم کیا گیا ہے. Nous n'avons jamais envisagé, je
ہم نے کبھی بھی آبنائے ہرمز کھولنے کے لیے فوجی تعیناتی پر غور نہیں کیا. آپ میرے پہلے دن سے تمام بیانات دیکھ لیں, یہ کبھی فرانس کا آپشن نہیں رہا. ہم نے برطانیہ کے ساتھ مل کر ایک خصوصی مشن قائم کیا ہے. اس مشن میں 50 ممالک اور عالمی تنظیمیں شامل ہیں. ایران, خطے کے ممالک اور امریکہ سے مشاورت کے ذریعے تنازعات حل کرنے کی کوشش جاری ہے. چاہتے ہیں کہ کھاد, خوراک, گیس, تیل اور دیگر سامان کی بحری ترسیل جلد بحال ہو جائے. ایران میں اسرائیلی خفیہ ایجنسی موساد سے روابط پر ایک شخص کو پھانسی دے دی گئی. ایرانی عدلیہ کے مطابق ملزم پر اسرائیلی اداروں کے لیے جاسوسی کا الزام تھا. 29 سالہ عرفان شکورزادہ سیٹلائٹ سرگرمیوں سے وابستہ سائنسی ادارے میں کام کرتا تھا, جسے گزشتہ سال پاسداران انقلاب نے گرفتار کیا تھا. شکورزادہ پر حساس سائنسی معلومات, غیر ملکی انٹیلیجنس اداروں کو فراہم کرنے, جاسوسی اور دشمن ممالک کے ساتھ تعاون کے الزامات تھے. اسرائیل کی جانب سے لبنان پر حملے جاری ہیں. کئی مقامات کو نشانہ بنایا گیا. 2 طبی اہلکاروں سمیت 3 افراد شہید ہو گئے. مارچ سے اب تک اسرائیلی حملوں میں 2846 افراد شہید ہو چکے ہیں. حزب اللہ نے اسرائیلی فوجیوں پر ڈرون حملے کرنے کا دعویٰ کیا ہے. اسرائیلی فوج نے لبنان کی سرحد پر اپنے ایک فوجی کی ہلاکت کی تصدیق کی ہے. فوجی اہلکار لبنان کی سرحد کے قریب جھڑپ کے دوران مارا گیا. یورپی یونین کی خارجہ پالیسی کی سربراہ کایا کلاس کا کہنا ہے مقبوضہ مغربی کنارے میں پرتشدد اسرائیلی آبادکاروں پر پابندی عائد کرنے کے حوالے سے آج اتفاق رائے ہونے کی امید ہے. برسلز میں یورپی یونین وزرائے خارجہ اجلاس سے قبل گفتگو کرتے ہوئے کایا کلاس نے کہا وہ اس پیش رفت کے حوالے سے پر امید ہیں, لیکن یہ واضح نہیں کہ پابندیوں کے لیے مطلوبہ ووٹ حاصل ہو سکیں گے یا نہیں. یورپی یونین میں پابندیاں عائد کرنے کے لیے تمام رکن ممالک کی متفقہ حمایت ضروری ہوتی ہے. ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. امریکہ سے مذاکرات کا مقصد قومی حقوق کی جنگ لڑنا ہے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن کے سامنے جھکنا ہماری تاریخ نہیں. سفارتی کوششوں کا واحد مقصد ایرانی مفادات کا دفاع ہے. جنگ بندی کے باوجود ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے. ایرانی قوم کے تعاون سے تمام مشکلات پر قابو پا لیں گے. ظالم کے سامنے سر نہیں جھکائیں گے. امریکہ سے مذاکرات کا مقصد قومی حقوق کی جنگ لڑنا ہے. ایران کے صدر مسعود پزشکیان کہتے ہیں دشمن کے سامنے جھکنا ہماری تاریخ نہیں. سفارتی کوششوں کا واحد مقصد ایرانی مفادات کا دفاع ہے. جنگ بندی کے باوجود ایرانی بندرگاہوں کی غیر قانونی ناکہ بندی وعدہ خلافی ہے. ایرانی قوم کے تعاون سے تمام مشکلات پر قابو پا لیں گے. وقت ایک بریک کا ساتھ رہیے.